اسلامی تاریخ میں بے شمار بہادر اور جری شخصیات کے واقعات موجود ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہایت اہم ہے، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کے تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کے جرأت مندی اور بہادری کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو اسلام کے ابتدائی دور کے عظیم معرکوں میں سے ایک تھا۔ جنگ موتا اسلامی تاریخ کی ان اہم جنگوں میں سے ایک ہے جہاں حضرت خالد بن ولید کی غیر معمولی بہادری اور جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ ہوا ہے۔ یہ جنگ 8 ہجری میں ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفیر حضرت حارث بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے گورنر کے پاس دعوت اسلام پہنچانے کے لیے بھیجا، لیکن گورنر نے ایک عیسائی جنرل شرجیل بن عمرو نے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمان کا لشکر ترتیب دیا اور اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے لیے خاص ہدایت دی اور فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب قیادت کریں، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ قیادت کریں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان خود کسی کو قائد مقرر کر لیں۔ مسلمانوں کا یہ مختصر لشکر رومی سلطنت کے 2 لاکھ کے قریب ترتیب یافتہ اور بھاری ہتھیاروں سے لیس فوج کے مقابلے میں آیا۔ اس جنگ کا میدان اردن کے قریب موتا نامی جنگ میں منتخب ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کی، لیکن وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابو طالب نے علم تھام لیا اور بے جگری سے لڑے۔ جب ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے پرچم کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، لیکن آخر کار وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قیادت سنبھالی، مگر وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک صورتحال میں مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس نازک صورتحال میں مسلمانوں کی قیادت سنبھالی، نقشے کو پلٹنے کے لیے ایسی حکمت عملی اپنائی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ انہوں نے رات کے وقت فوج کی ترتیب کو اس طرح بدلا کہ دشمن یہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کو مزید کمک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے جنگی میدان میں بار بار پوزیشنز تبدیل کی تاکہ دشمن پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی غیر معمولی حکمت عملی اور بہادری کے ذریعے مسلمانوں کو اس قدر بہترین انداز میں واپس نکالا کہ دشمن ان کا پیچھا کرنے سے قاصر رہا۔ آپ نے دشمنوں کے کئی جنگجوؤں کو زیر کیا اور خود اپنی تلوار توڑ ڈالی۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹیں، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے۔ جب مسلمان واپس مدینہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ حضرت خالد بن ولید کی اس جنگ سے ہمیں اسباق ملتے ہیں: سخت ترین حالات میں بھی اپنے مقصد پر قائم رہنا۔ جنگ یا کسی بھی میدان میں جیت کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ حکمت عملی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ پر کامل یقین انسان کو ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل یو ایچ اسلامی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔